ڈاکٹر رانجھا صاحب نے مجھے سوال کی طرف توجہ دلائی نہیں، غالباً اسی جمعہ میں نے اسی بارے میں عرض کیا کہ اللہ کے بارے میں جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ سے ڈرو، تو یہ ڈرنا وہ نہیں ہے جو کسی خوفناک چیز سے ہوتا کہ سانپ سے ڈرتے ہیں، بچھو سے ڈرتے ہیں، دشمن سے ڈرتے ہیں۔ معاذ اللہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ سے زیادہ رحیم کون ہے، ودود کون، وہ تو نام ہی اپنا ودود بتاتا ہے نا، لاڈ والا، پیار والا، بہت پیار اور محبت کرنے والا۔ یہ بھی آپ نے ٹھیک فرمایا کہ یہ ماں کی جو مثال دے دیتے ہیں کہ 70 گنا کہنا بھی کفر ہی بنتا ہے، اللہ کی رحمت غیر محدود ہے، ساری جہان کی مہربانیاں بھی اکٹھے کریں تو آخر اس کی کوئی لمٹ ہے، اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کی خلاف ورزی سے جو نقصان ہوتا ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ نے قانون بنا دیے کہ یہ زہر ہے، چکھو گے تو مرو گے، تو ڈرنا ہے قانون کی خلاف ورزی سے تاکہ وہ غلط نتائج یا برے نتائج سامنے نہ آ جائیں جو قانون کی خلاف ورزی سے آئیں گے۔ آگ میں ہم چلے جائیں گے، آگ کا ہم جلانا، جل جائیں گے۔ تو اللہ جب کہتا ہے ڈرو، یہ نہیں کہ وہ ڈرونے کی ہے، وہ کہتا میں نے آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے، آپ کی بھلائی کے لیے، جیسے اب ساری دنیا منشیات کے بارے میں فکر مند ہے کہ نشے نے یار دنیا تباہ کر، اللہ نے اگر بند کیا تھا کہ نشہ نہ کرو، لوگوں کی سمجھ نہیں آتا کہ یار کھاتے پیتے کیا، کھانے پینے میں کیا رکھا، اب پتہ چلا کہ یہ کھانا پینا نہیں، خاندان اجڑ گئے، ملک برباد ہو گئے۔ تو لوگوں کی بھلائی کے لیے اللہ کہتا اگر تم اچھائی کرو گے تو اپنے لیے، اگر برائی کرو گے وہ بھی تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا، مگر قوانین اس نے جو خیر و شر کے بنا دی ہیں اس کے نتیجہ میں خیر کریں گے تو لازماً اچھے نتائج سامنے آئیں گے، اور غلط حرکتیں کریں گے، اگر کوئی ریل کے نیچے سر دے گا تو کچلا تو جائے گا، تو کہا جائے ڈرو بھائی ریل کے پاس نہ جاؤ، تو یہ ہے کہ غلط حرکت نہ کرنا ورنہ مر جاؤ۔ تو جہاں جہاں خوف خدا یا تقویٰ کا ذکر کیا گیا اس میں یہ بات ملحوظ رکھیں کہ کہیں نہیں اللہ تعالیٰ کو کوئی ناراضگی یا غصہ، قانون بنا دیے ہماری بہتری کے لیے جن کی خلاف ورزی پر اس دنیا میں بھی سزائیں ملتی ہیں۔ جو لوگ پرہیز نہیں کرتے وہ کیسی خوفناک بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اب کیا کہا جائے کہ اللہ رحیم نہیں، رحیم ہے اسی لیے تو اس نے کہا تھا کہ یہ نہ کہا، مگر آپ ہیپاٹائٹس میں پہنچ گئے اپنی نالائکیوں کی وجہ سے۔ تو جتنے گناہ ہیں اس سے اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا، مگر ہمیں بتا دیا کہ یہ دنیا میں بھی تمدن اور تہذیب کو تباہ کرنے والی چیزیں، اس کے نتائج آخرت میں بھی نکلیں گے۔ تو ایک بات اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا محبوب ہے، وہ حاکم نہیں ہے، صرف محبوب ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دین میں 4 باتیں جو پلرز آف اسلام ہیں، ستون ہیں، ان میں سے 2 اللہ کی حاکمیت کا مظہر ہے۔ ہم نماز ادا کرتے ہیں، غلاموں کی طرح کھڑے ہوتے ہیں، جھکتے ہیں، ہل جل نہیں سکتے، یہ ایسے ہے جیسے آقا کے سامنے غلام پیش ہوتا۔ اور اسی طرح ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ویسے جیسے حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور مالکیت کا مظاہرہ ہے کہ وہ بادشاہ ہے، لوگ اس کو ٹیکس پے کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ اور 2 باتیں محبوبیت سے تعلق رکھتی ہیں، اس میں حاکمیت کی شان نہیں، محبوب ہونے کی شان۔ روزہ کیا کہ جیسے محبوب کی محبت میں جنہیں ہو جاتی ہے یہ محبت تھوڑی بھی، بے شک مردار محبت ہی ہو، کھانا پینا چھوٹ جاتا، وہ بالکل لوگوں سے الگ ہو کر کہیں جا بیٹھتے ہیں، گلیوں بازاروں میں چکر لگاتے ہیں۔ ایسے ہی روزے کی حالت میں کھانا پینا چھوٹ گیا، آخر میں 10 دن جو آئے تو پھر بالکل ہی بال بچوں کو بھی چھوڑ کر اعتکاف کی حالت میں چلا گیا۔ یہ محبت کے عشق کے مظاہر ہیں۔ اور اس سے آگے جب بڑھتا ہے کہ رمضان سے ہی ختم ہوتا ہے، حافظ صاحب پڑھ رہے تھے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں، اس سے پہلے عمرے کر سکتے ہیں آپ، الحج اشہر معلومات۔ ادھر رمضان ختم ہوا کہ آپ نے دیوانگی کا مظاہرہ کیا، پاگل بن گئے تھے، نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، اس کی جدائی میں کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ اب جب مہینہ ختم ہوا اجازت ہوگی کہ جو ان میں ہمت ہے وہ آ جائے اپنے محبوب کو ملنے کی۔ حج اور حج آپ سارا دیکھ لیں، سوائے دیوانگی اور جنون کے، دیوانوں کا کام ہے، سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، خوشبو نہیں لگا سکتا، فقیروں میت کی طرح 2 کفن پہنے، پاؤں میں جوتی کوئی نہیں ہے، اور لبیک لبیک پکارتا، کبھی وہ مکان کے گرد گھوم رہا ہے، کبھی چمڑ جاتا ہے، کبھی بوسے دیتا ہے۔ بالکل وہ بات جو مجنون کو لوگوں نے کہی تھی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ گرے پڑے مکان جو ہیں ان کو آپ چومتے پھرتے۔ تو اس نے کہا امر علی دیار لیلا، میں جب لیلا کے محلہ سے گزرتا ہوں، اب وہ تو نہیں یہاں، مگر اقبل ذوالجدار و ذوالجدار، میں کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں۔ فما حب الدیار شغفنا قلبی، مجھے ان دیواروں کی محبت نے پاگل نہیں کیا، میں جانتا ہوں یہ اینٹیں ہیں، ولکن حب من سکن الدیار، جو ان مکانوں میں رہتی تھی نا اس کی محبت نے مجھے دیوانہ کر دیا۔ تو جب سنتا نا بندہ کہ اللہ کا گھر ہے، چمٹ جاتا ہے، روتا ہے، بہت سے دیتا ہے۔ حج بالکل سمجھ نہیں سکتا کوئی آدمی جس کے اندر نا عشق کی نا رمق، وہ نہیں سمجھ سکتا، وہ یہ قانونی بات نہیں، بلکہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یار آپ کی سب چیزوں کی سمجھ آتی، یہاں کیا کرتے ہیں آپ، پاگل بنے ہوئے ہیں۔ جب لمبا ہوتا تھا احرام اس وقت جوئیں تک پڑ جاتی، تو کیسے کر؟ فرمایا بھائی آپ اللہ کی یہ دونوں شانیں سمجھتے کہ نماز اور زکوٰۃ میں وہ بادشاہ ہو کر سامنے ہوتا ہے، آپ اس وقت وہ کام کرتے ہیں جو ریت کو کرنے ہوتے ہیں۔
یہاں محبوب کی شکل میں ہوتا ہے، کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے، حجامتیں بھول جاتی ہیں، کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، آپ پاگلوں کی طرح اس کی گھڑیوں میں گھومتے، اس کا تعلق خدا کی محبوبی سے، اس لیے ماں سے بہت محبت بڑھ کر، مگر ساتھ ہی آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ محبوب کی ناراضگی وہ عذاب ہے جس کے مقابل میں آگ کا عذاب بھی ہلکا ہے۔ اسی لیے امام زین العابدین فرماتے ہیں اللہ میں اس کو برداشت کر سکتا ہوں کہ وہاں آگ ہو، بچھو ہوں، سانپ ڈسیں، یہ عذاب میں جھیل سکتا ہوں، مگر جو قرآن نے تو نے کہا کہ لا ینظر اللہ ان کی طرف دیکھے گا ہی، بڑا یکرم، ان سے بات ہی نہیں کرے۔ آپ کسی عشق مزاج آدمی سے پوچھیں اس سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی دکھ ہے؟ منہ ہی نہیں کی۔ تو فرمایا اللہ نے کہ تم اگر محبوبیت کی شان کو پہچانو تو ناراضگی یہ ہے، ڈرنا وہ نہیں دشمن والا، یہ ہے کہ محبوب منہ نہ پھیر۔ اس لیے یہ دو باتیں ذہن میں رکھیں کہ ایک تو برے کاموں کے غلط نتائج سے ڈرنا، یہ ہے اللہ سے ڈرنا، اس کے قانون کی خلاف ورزی نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جب وہ اتنا محبوب ہے، اس محبوب نے منہ پھیر لیا کہ میں اپنی زیارت نہیں کراؤں گا، تو اس سے بات نہیں، جا جہنم میں جلتا رہے، تو اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ یہ ہے اصل میں ڈاکٹر صاحب بات۔ ماشاء اللہ پوچھیں، بالکل بلا جھجک پوچھیں، کسی کے لیے چھوٹے ہوں بڑے ہوں، جو جی چاہتا پوچھیں۔